میں نہیں جاؤں گی. اگر انہوں نے ایسے لباس میں دیکھ لیا تو جان لے لیں گے میری. دیر ملنے پر اسے نیٹ کی ساڑی پہن کر عباس کے روم میں جانا تھا، جو سیدھے منہ سے بات تک نہیں کرتا تھا. نکاح اس نے باپ کے کہنے پر مجبور ہو کر کیا تھا. سب جانتے تھے پھر بھی اسے پھنسا رہے تھے. یہ کیا بےہودگی ہے؟ تم جانتی ہو نا نفرت کرتا ہوں میں تم سے، پھر بھی میرے سامنے آ کر تعریف وصول کرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے نا. اسے لگا وہ کمرے میں نہیں ہوگا، چکر لگا کر بھاگ جائے گی. لیکن افسوس، وہ اس خونخوار شیر کے چنگل میں بری طرح پھنس گئی تھی. اب وہ خوفزدہ سی روتی کہ عباس نے دھاڑتے ہوئے اسے دفع ہو جانے کو بولا تھا، اور وہ تو وہاں سے سرپٹ بھاگی تھی، اور اس نے اپنے کمرے میں آ کر سانس لیا تھا. کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ دروازے کے ساتھ ہی لگ کر رونے لگ گئی تھی. آج تک اس سے کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور یہ جو اس کا شوہر تھا، کس قدر حقارت کے ساتھ اس سے پیش آتا تھا. اس گھر میں ہر ایک اس سے پیار محبت سے پیش آتا تھا، اور ایک وہی تھا جسے اس سے اللہ واسطے کا بیر تھا. 6 ماہ ہو گئے تھے اسے اس کا یہی برا رویہ سہتے ہوئے. نانو کہتی تھیں کہ وہ بدل جائے گا، مگر نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب عباس کو اسوا کمال کے ساتھ بات کرنے کی تمیز آئے گی. دوسرے کمرے میں پورا گینگ جو اسوا کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے. جب کافی دیر بعد وہ واپس نہیں آئی تو میشا عباس لالا کے کمرے تک آئی تھی، اور سامنے عباس لالا کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں. اب اسے سمجھ آئی تھی کہ اسوا واپس کیوں نہیں آئی تھی. اسے یقین ہو گیا تھا کہ عباس لالا نے اپنی زوجہ کی خوب درگت بنائی ہوگی، اور اب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی ہوگی. میشا نے واپس آ کر اپنے گینگ کو اس ساری واردات کی خبر دی تھی، اور وہ سب لوگ ہی اسوا کے کمرے کی طرف بھاگے تھے. کافی دیر تک آنسو بہانے کے بعد وہ واش روم میں جا کر اپنے کپڑے تبدیل کر آئی تھی، اور منہ بھی اچھی طرح دھو کر وہ بیڈ پر بیٹھی منہ بسور رہی تھی جب ان پانچوں نے آ کر اس پر دھاوا بول دیا تھا. ارے یہ ہماری بہادر اسوا یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہمیں تو لگا تھا ڈیر مکمل کر کے ہی واپس آئے گی، مگر تم یہاں بیٹھی آنسو بہا رہی ہو. ویسے تو بڑی تیس مار خان بنتی ہو، اب کیا ہوا؟ بہاڑ میں جاؤ، تم شکل مت دکھاؤ مجھے تم لوگ. تمہارے اس بدتمیز بھائی نے اتنی بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. وہ دوبارہ سے رونے لگی تھی، جس پر ان پانچوں کو بھی افسوس ہوا تھا. یار، ہمیں یہی لگا تھا کہ عباس لالا گھر میں نہیں ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ کمرے میں موجود ہوں گے، اور تم بھی چیک کر کے جاتی. عیشا نے الٹا اس کا ہی قصور نکالا تھا، جس پر اسوا نے اسے گھورا تھا. کیا مطلب میں چیک کر کے جاتی؟ مجھے بھی تو یہی لگا تھا نا کہ تمہارا وہ کھڑوس بدتمیز سڑو دنیا جہان کا برا انسان کمرے میں موجود نہیں ہوگا. وہ اپنے دانت پیستی، مٹھیاں بھینچتی، اس قدر غصے میں تھی کہ اگر اس وقت عباس خان اس کے سامنے ہوتا تو اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیتی. مگر یہ بہادری ساری اس کی غیر موجودگی میں ہی ہوتی تھی. اس کے سامنے تو وہ بھیگی بلی بن جاتی تھی. اسوا کمال کو خود نہیں سمجھ آتی تھی کہ اس کے جیسی ایک حد درجہ بولڈ اور نڈر لڑکی جو ڈر کے مطلب سے بھی ناواقف تھی، نہ جانے سے عباس کے سامنے جا کر کیا ہوتا تھا کہ اس کی زبان گنگ ہو جاتی تھی. یار، آئی ایم سو سوری، ہم واقعی شرمندہ ہیں جو بھی تمہارے ساتھ لالا نے کیا، مگر دیکھو وہ تو ایک مذاق تھا نا، ہمیں معاف کر دو اور اپنا منہ ٹھیک کر لو. میشا کو اس کے ساتھ واقعی ہمدردی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ پانچوں اپنی اس پیاری سی کزن کے چہرے پر اداسی بالکل نہیں دیکھ سکتی تھیں، کیونکہ وہ سبھی اس سے بہت پیار کرتی تھیں. اصغر خان، مظفر خان اور ظفر خان تینوں بھائی تھے. ان تینوں بھائیوں کی محبت بے مثال تھی، اور ان کی محبت کا منہ بولتا ثبوت یہ تھا کہ وہ آج تک خان ولا میں ایک چھت کے نیچے سارا خاندان اکٹھا رہ رہے تھے. آج کل کے دور میں اس طرح کی محبت اور اتفاق کی مثال کہیں نہیں ملتی تھی. اس محبت کی سب سے بڑی وجہ فاطمہ بیگم تھی، ان تینوں کی ماں. فاطمہ بیگم نہایت نرم دل اور اچھے مزاج کی سلجھی ہوئی خاتون تھیں. ان کے نرم لہجے اور محبت بھرے رویے کی وجہ سے ان کی تینوں بہویں ان پر جان چھڑکتی تھیں. شروع میں کچھ مسائل ہوئے تھے، مگر فاطمہ بی بی نے اپنی بردباری اور سمجھداری سے اپنی تینوں بہوؤں کو ہمیشہ جوڑے رکھا تھا، اور اتنے سال گزر جانے کے بعد اب ان تینوں کو بھی ایک دوسرے کی عادت ہو چکی تھی کہ وہ خود بھی اب علیحدہ نہیں ہونا چاہتی تھیں. یہاں تک کہ ان کے بچے جوان ہو چکے تھے، اور کچھ کی تو شادیاں بھی ہونے والی تھیں. فاطمہ بیگم کی ایک ہی بیٹی تھی، شائستہ خان، جس کی شادی اپنے چچا زاد کمال خان سے ہوئی تھی، اور کمال خان لندن میں سیٹل تھا. اسوا 5 سال کی تھی جب شائستہ اللہ کو پیاری ہو گئی،
اسوا جب 10 سال کی ہوئی تو کمال خان نے دوسری شادی کر لی تھی، مگر اسوا کے ساتھ ان کی محبت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اسوا لندن جیسے آزاد ملک میں پیدا ہوئی تھی، وہیں پلی بڑھی تھی۔ اس کی تعلیم و تربیت لندن کی ہی تھی۔ وہ 2-3 سال بعد ہی پاکستان اپنے ننیال میں چکر لگاتی تھی، اور وہ 1 ماہ کے لیے آتی تھی اور یہاں سے ہزاروں خوبصورت یادیں سمیٹ کر جاتی تھی۔ جاتے وقت وہ اپنی کزن سے ہمیشہ جلدی آنے کا وعدہ کر کے جاتی تھی، مگر اس کی واپسی ہمیشہ کی طرح طویل ہی ہو جاتی تھی۔ اصغر خان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا راحیل اور چھوٹا بیٹا حاشر تھا۔ اس سے چھوٹی عیشا اور پھر سب سے چھوٹی میشا تھی۔ ظفر خان کا ایک ہی لاڈلا بیٹا تھا، عباس خان، جبکہ چھوٹے بھائی مظفر خان کے 5 بچے تھے، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بڑا عثمان اور پھر سلیمان تھا۔ اس سے چھوٹی شیزہ، پھر ماہا اور سب سے چھوٹی زوہا تھی۔ 2 سال پہلے ہی گھر کے سب بڑوں نے بیٹھ کر بچوں کے رشتے طے کر دیے تھے۔ شیزہ کا رشتہ راحیل کے ساتھ طے تھا اور حاشر کے ساتھ ماہا کا رشتہ طے تھا۔ اسی طرح عیشا اور میشا بھی اپنے چچا کی بہویں تھیں۔ عیشا کی منگنی عثمان سے ہو چکی تھی اور میشا کی سلیمان کے ساتھ۔ جب بڑے رشتے طے کر رہے تھے تو یہ 5 لڑکیاں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھیں کہ کسی کے حصے میں عباس لالا جیسے ہلاکو خان نہ آ جائیں، اور ان کی دعا تو قبول ہو گئی تھی، مگر بیچاری اسوا کمال یہاں آ کر پھنس گئی تھی، کیونکہ فاطمہ بیگم نے اپنے داماد سے فون پر ہی اسوا کا رشتہ عباس کے لیے مانگا تھا، اور ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کمال خان نے اپنی بیٹی سے اس کی رضامندی حاصل کی تھی، اور اسوا تو ننیال میں ہمیشہ کے لیے رہنے کا خواب دیکھتی تھی، اور اگر اس کی شادی وہاں ہو جاتی تو اس کا یہ خواب ضرور پورا ہو سکتا تھا، مگر عباس خان کے ساتھ اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس لیے اسے تھوڑا سا مسئلہ تو تھا، مگر اس کی 5 کزنز نے مل کر اس کی ایسی برین واشنگ کی تھی کہ اس نے جھٹ سے ہاں کر دی تھی۔ یوں 6 ماہ پہلے جب اسوا کی گریجویشن مکمل ہوئی تو فاطمہ بیگم نے اسے پاکستان بلا لیا تھا اور عباس اور اسوا کا نکاح کر دیا تھا۔ نکاح پر اسوا کی فیملی میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ کمال خان کو وہاں پر کچھ ایسے کام پڑ گئے تھے کہ وہ نہیں آ سکے تھے۔ اس لیے انہوں نے شادی کو ابھی تک ڈیلے کر رکھا تھا، کیونکہ کمال خان جب تک خود نہ آ جاتے وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے فاطمہ بیگم نے سوچا تھا کہ وہ راحیل، حاشر، عثمان اور سلیمان کی شادیاں کر دیتے ہیں، کیونکہ کمال خان نے کہا تھا کہ وہ کم از کم 1 سال بعد آئیں گے، اور یہی وجہ تھی کہ ان 4 کی شادیوں کی ڈیٹس بھی فائنل ہو چکی تھیں۔ لڑکیاں دھڑا دھڑ شاپنگ کرنے میں مصروف تھیں۔ اسوا بھی خوب جوش و خروش کے ساتھ سب کی شادیوں میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی، اور اس نے بھی دل کھول کر شاپنگ کی تھی۔ دن بھر وہ شاپنگ کرتی رہتی اور رات کو ویڈیو کال کر کے لندن میں مقیم اپنی فیملی کو ایک ایک چیز دکھاتی تھی۔ اس کے بہن بھائی بھی پاکستان آنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھے، مگر ان کی شادیوں پر وہ نہیں آ سکتے تھے۔ مگر اسوا کی شادی پر وہ ہر حال میں آتے، کیونکہ پاکستان جیسی رونقیں کسی دوسرے ملک میں کبھی بھی میسر نہیں آتی۔ 10 دن رہ گئے تھے ان کی شادی کو، اور فاطمہ بیگم نے 4 لڑکیوں کے باہر نکلنے پر بالکل پابندی لگا دی تھی۔ لڑکے چونکہ آفس جاتے تھے تو ان پر ابھی تک کوئی پابندی نہیں لگی تھی، مگر 2-3 دن بعد ان کا بھی گھر سے نکلنا بند ہونے والا تھا۔ اس وقت صرف زوہا اور اسوا ہی تھیں جو باہر جا سکتی تھیں۔ وہ 4 بہت بور ہو رہی تھیں، اور اسی بوریت سے بچنے کے لیے ہی وہ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلنے بیٹھ گئی تھیں، اور شیزا نے جان بوجھ کر اسوا کو تنگ کرنے کے لیے اسے عباس لالا کے کمرے میں بھیجا تھا۔ ان سب کو یہی لگا تھا کہ وہ آفس میں ہوں گے، مگر نتیجہ ان کی سوچ کے بالکل برعکس نکلا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت وہ سب اسوا کی دل جوئی کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اچھا دیکھو، اب میں ہونے والی دلہن ہوں، جبکہ دلہنیں کام نہیں کرتی، مگر چلو تمہارے لیے میں ابھی پاستا بنا کر لاتی ہوں۔ میشا کو اٹھتے دیکھ کر اسوا نے جلدی سے اسے واپس بٹھا لیا تھا، کیونکہ گھر میں آج کل ان 4 سے کوئی بھی کام نہیں کروایا جا رہا تھا، اور اسوا کو یہ رسم بہت پسند آئی تھی۔ نہیں، تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، میں اور زوہا جاتی ہیں، سب کے لیے پاستا بنا کر لاتی ہیں۔ وہ ایک دم سے خوشگوار موڈ میں بولی تھی، اور اس کا موڈ دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا تھا، جبکہ دوسرے کمرے میں عباس اسے اس قدر بورڈ لباس میں دیکھ کر سیکھ پا ہو رہا تھا۔ وہ تو شروع دن سے ہی اس رشتے سے خوش نہیں تھا، مگر اس کے بابا نے اس کی ایک نہیں سنی، اور زبردستی وہ آزاد خیال مخلوق اس کے گلے میں ڈال دی تھی۔ عباس کو لڑکیوں کا یوں بے لگام پھرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کے بابا اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم کتنی ہی دیر وہ بیٹھا رہا تھا۔ اسے پیاس لگ رہی تھی مگر کمرے میں پانی نہیں تھا،
تو وہ جگ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھا تھا، جہاں 2 نفوس پہلے سے موجود تھے اور ان کی آوازیں کچن سے باہر تک آ رہی تھیں۔ پوری دنیا سو جائے مگر اس مخلوق کو نیند نہیں آتی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا، مگر اگلی آواز پر زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ اسوا یار، تم پریشان مت ہوا کرو، تمہیں تو پتا ہے ہمارے عباس لالا دل کے بہت اچھے ہیں، وہ بس ویسے ہی تھوڑے مزاج کے تیز ہیں۔ ارے میں نے ان کے دل کا اچار ڈالنا ہے جب وہ زبان کے اتنے کڑوے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے آج تک مجھ سے پیار سے بات کی ہوگی۔ وہ تو رو دینے کو ہو گئی تھی، اپنی ساری بے عزتی ایک دفعہ پھر سے یاد آ گئی تھی۔ یار اصل میں نا عباس لالا ذرا مختلف مزاج کے ہیں، ان کو یہ مغربی لباس اور اس طرح کی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ وہ ذرا جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ان کو کیا نہیں پسند؟ اس وقت سارا کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زوہا پلیز بتاؤ نا ان کو کیا نہیں پسند؟ زوہا کو لگا تھا کہ شاید اسوا کو برا لگا ہے، مگر اسوا تو جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ ایسا کیا کرے کہ عباس کے دل تک رسائی حاصل کر سکے۔ ان کو مشرقی لڑکیاں پسند ہیں، مطلب یہ جینز ٹاپ، جس طرح کا تم لباس پہنتی ہو ان کو یہ لباس پسند نہیں، اور پھر جس طرح کی ساڑی تم نے پہنی تھی وہ تو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ شکر ہے گھر میں کسی اور مرد نے نہیں دیکھا، ورنہ عباس لالا تو تمہیں جان سے ہی مار دیتے۔ وہ بہت اچھے ہیں اسوا، مگر بس ان کے اور تمہارے مزاج میں بہت فرق ہے۔ تو زوہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو بچپن سے یہی پہنتی آئی ہوں، مجھے تو کسی نے وہاں پر نہیں روکا، اور یہاں بھی کسی نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میں یہ نہ کروں یا وہ نہ کروں۔ ہاں، کیونکہ سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے اور دل سے ہماری روایات کو قبول کرو، کوئی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دفعہ دادوں نے بابا جان کے سامنے بات کی تھی کہ میں اسوا کو سمجھاؤں گی کہ وہ بھی ہماری لڑکیوں کی طرح ہی پہننا اوڑھنا شروع کر دے، مگر تایا جان نے انہیں منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ تم پر کسی طرح کی کوئی پابندی نہ لگائیں، مگر دل سے سب یہی چاہتے ہیں کہ تم خود کو اس ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو۔ تو ماہا، تم لوگ مجھے بتا بھی تو سکتے ہو، اب مجھے کیا پتا تم لوگوں کے رسم و رواجوں کا، اور تمہارے بھائی نے جتنی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ ان کو یہ سب پسند نہیں، میں نہ پہنوں، اور اگر دوبارہ میں ایسا کچھ پہنتی تو پھر ان کا ڈانٹنا بنتا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، مگر اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا۔ اور اسوا پلیز کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں، گھر میں سب کو سختی سے تایا جان نے منع کیا ہوا ہے کہ اسوا کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زبردستی یا پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ اسوا کا دل ایک دم سے ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، تبھی وہ کچن کے اندر آیا تھا۔ زوہا، یہ جگ بھر کر پانی کا میرے کمرے میں رکھا۔ وہ جگ زوہا کو پکڑاتا خود لان میں چلا گیا تھا۔ اس نے اسوا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور اسوا تو اس کی آواز سنتے ہی پتھر کی مورت بنی سانس تک رو کے کھڑی تھی۔ عباس خان کا نہ جانے کیوں دم گھٹ رہا تھا، تو وہ جلدی سے باہر آیا تھا، اور اس بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جو حقیقتیں اس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے واہ ہوئی تھیں، اس کا رویہ حقیقت میں اسوا کے ساتھ بہت برا تھا، اور اس کا احساس اسے ابھی ہوا تھا۔ وہ اس وقت اس کی بیوی تھی، اسے چاہیے تھا کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا یا اسے پیار اور محبت کے ساتھ بدلنے کی کوشش کرتا، مگر وہ تو جب اسوا کو مغربی لباس میں دیکھتا تھا سیخ پا ہو جاتا تھا، اور جیسے ہی اسے موقع ملتا وہ اس پر چڑھ دوڑتا تھا۔ گھر والوں کے سامنے تو وہ اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا، مگر جب بھی اکیلے کبھی وہ اس سے ٹکرا جاتی تھی تو وہ اسے جھڑک دیتا تھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ لان میں یوں ہی ٹہلتا رہا تھا، اور اگلے دنوں میں اس نے محسوس کیا تھا کہ اسوا نے اپنا لباس بدل لیا تھا۔ وہ خود کو عباس خان کی پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اور عباس خان تو اس کی اس کوشش پر دل و جان سے برمٹا تھا۔ وہ اکیلے میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر اب ان دونوں کو تنہائی میسر ہی نہیں آ رہی تھی۔ شادی کے فنکشن شروع ہو چکے تھے، لڑکیوں کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا، پیلے رنگ کے گھیردار فراک کے ساتھ بڑا سا پیلا دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، ہم رنگ ہلکی پھلکی جیولری کے ساتھ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ باقی چاروں تو مائیوں بیٹھ چکی تھیں، وہ اور زوہا ہی بچی تھیں۔ ان کی باقی ننیالی کزنز بھی آ چکی تھیں۔ گھر میں خوب ہلا گلا ہو رہا تھا۔ ایک پورشن پورا لڑکیوں کے لیے خالی کروا دیا گیا تھا، جہاں پر صرف لڑکیاں ہی رہ رہی تھیں، اور اسوا اور زوہا کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ تو گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے بجانے اور ڈانس میں اس قدر مصروف تھیں کہ انہیں دنیا جہان کی فکر ہی نہیں تھی۔ پوری شادی میں اسوا کمال عباس خان کے دل پر بجلیاں گراتی اس کا ضبط آزمانے پر بضد تھی۔
وہ جو محبت کے جذبے سے نیا نیا آشنا ہوا تھا اپنی دگردوں ہوتی حالت پر خود ہی حیران تھا۔ ایک دفعہ تو عباس خان کے دل میں آیا تھا کہ وہ بابا جان سے کہہ کر اپنی رخصتی بھی کروا لے، مگر پھر وہ خود ہی اپنے دل کی بات دل میں ہی دبا گیا تھا، کیونکہ پہلے اس نے خود ہی اپنے بابا جان سے کہا تھا کہ وہ ابھی کم از کم 1 سال تک تو شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، اور اب اگر وہ کہتا تو کس منہ سے؟ شادیوں کے فنکشن بخیریت سے مکمل ہو گئے تھے اور چاروں کپلز اپنے اپنے پسندیدہ ملکوں میں ہنی مون کے لیے بھی روانہ ہو گئے تھے۔ پیچھے صرف اسوا اور زوہا بچی تھیں۔ زوہا اور اسوا دونوں ہی بے حد بیمار ہو چکی تھیں، مگر زوہا تو پھر بھی کچھ ٹھیک تھی، مگر اسوا کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کا گلا بالکل بیٹھ چکا تھا، یہاں تک کہ اس کی آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی۔ پورے 5 دن وہ بیمار رہی تھی۔ ایک دن تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کرنا پڑا تھا، اور اس کو ہاسپٹل لے جانے والا عباس خان ہی تھا۔ کیا ضرورت تھی اتنا دن رات گلا پھاڑنے کی؟ تم دونوں تو اس طرح سے گانے بجانے میں مصروف تھیں جیسے خدا نہ خواستہ یہ تم دونوں کی زندگی کی آخری شادی ہو۔ پورے راستے اسوا گاڑی سے باہر دیکھتی آئی تھی۔ اب عباس خان جو ہمیشہ اس کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہی رہتا تھا، اچانک سے اس کے منہ سے یہ جملہ پھسلا تھا۔ اسوا کو اس کا اس طرح بولنا اچھا نہیں لگا تھا، مگر اس نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ جب اسوا نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بھی خاموش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسوا اس سے ناراض ہو چکی ہے۔ اللہ اللہ کر کے اسوا کی طبیعت سنبھلی تھی۔ اس دن اس نے نہا کر لائٹ پنک کلر کا شلوار قمیض پہنا تھا۔ گیلے بال اس نے کھلے ہی چھوڑے ہوئے تھے، جبکہ سوٹ کا ہم رنگ بڑا سارا دوپٹہ اس نے کندھوں پر پھیلا لیا تھا، اور وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ فاطمہ بیگم تو اسے دیکھتے ہی نہال ہو گئی تھی۔ ماشاء اللہ اسوا، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، اور یہ شلوار قمیض میں تو تمہیں 4 چاند ہی لگ جاتے ہیں۔ فاطمہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما تھا اور اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا۔ اب طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی نانو، اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا بات ہے، اداس کیوں ہو؟ فاطمہ بیگم نے محسوس کیا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اسوا بالکل خاموش سی تھی۔ کچھ نہیں نانو، بس میشا لوگوں کو مس کر رہی ہوں۔ اتنے دن ہو گئے اور ابھی تک وہ نہیں آئی۔ جس پر فاطمہ بیگم ہنس پڑی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ چاروں کیا گئیں، ہمارے گھر کی تو رونق ہی ختم ہو گئی ہے، مگر اللہ خیر کرے آ ہی جائیں گی۔ یہی تو دن ہوتے ہیں ہنسنے کھیلنے کے، اچھا ہے گھوم پھر آئیں گے۔ تبھی کمرے سے زوہا نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ میشا کے ساتھ واٹس ایپ پر ویڈیو کال پر تھی۔ اسوا، تمہارا موبائل کہاں ہے؟ باقی سب کو میسج کریں کہ وہ بھی ویڈیو کال پر آئیں۔ میرا موبائل کمرے میں ہے۔ زوہا اس کا موبائل لے آئی تھی اور باقی تینوں کو بھی اس نے میسج کیا تھا، اور وہ گروپ کال پر تھیں۔ کتنی ہی دیر تک اسوا اور زوہا ان کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد ان چاروں سے بات کر کے اسوا کافی اچھا محسوس کر رہی تھی۔ یار اب تم لوگ کب آؤ گے؟ ہم تم لوگوں کو بہت مس کر رہے ہیں۔ آخر کار اسوا نے ان سے پوچھ ہی لیا تھا۔ ارے ابھی صرف 4-5 دن ہوئے ہیں، ابھی تھوڑی نا ہم آ جائیں گے، ہمارا تو پورے 1 مہینے کا ٹرپ ہے۔ اور مہینے کے نام پر اسوا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ بکواس بند کرو، شرافت سے واپس آ جاؤ، پھر کبھی چلے جانا۔ دیکھو نا، یہ تو وہاں جا کر پھیل ہی گئی ہیں ساری۔ جس پر وہ چاروں ہنسی تھی۔ مجھے لگتا ہے زوہا، تمہاری بھابھی ہم سب سے جیلس ہو رہی ہے۔ ارے بھائی، عباس لالا کے ساتھ جب تم ہنی مون پر جاؤ گی تو پورے 2 ماہ رہ کر آنا، ہم تمہیں بالکل بھی مس نہیں کریں گے۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ چاروں ہنستی تھیں، اور اسوا کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو تم اپنی، جب دیکھو الٹا ہی بولتی رہتی ہو۔ زوہا بند کرو، ہم نے نہیں ان سے بات کرنی، اور اب بے شک تم لوگ بھی 2 ماہ کیا 4 ماہ تک نہ آؤ، ہمیں بالکل فرق نہیں پڑتا۔ کیوں زوہا؟ آؤ میں تمہیں پاستا بنا کر کھلاتی ہوں۔ اس کو تو ان کی بات پر اچھا خاصا غصہ آیا تھا، اور اس نے فون بند کر دیا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ ان چاروں کے بغیر دونوں ہی بہت اداس تھیں۔ اگلے دن فاطمہ بیگم نے عباس کو خاص تاکید کی تھی کہ وہ اسوا اور زوہا کو باہر لے جائے اور کہیں گھما پھرا لائے، مگر اسوا نے عباس خان کے ساتھ جانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ نانو کو اس نے یہی کہا تھا کہ نانو میرے سر میں درد ہے اور میں نہیں جا سکتی، اور وہ سونے چلی گئی تھی۔ عباس کو اس کا اس طرح انکار کرنا بہت برا لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو عباس، تم ان کے لیے پیزا اور فرائز وغیرہ گھر پر ہی آرڈر کر لو۔ زوہا، بتا دو بھائی کو جو جو چیزیں تم لوگوں نے کھانی ہیں۔ مجھے پتا ہے تم دونوں کے آج کل جو حالات ہیں، تم لوگ تو ایک دن بھی گھر پر نہیں ٹکتی تھیں، اور اب اتنے دنوں سے گھر پر بیٹھی ہو۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں پاگل واگل نہ ہو جاؤ۔
دادو نے ان کا مذاق بناتے ہوئے عباس کو تاکید کی تھی، اور عباس تو غصے میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر دادو کا حکم ادھورا بھی نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے اس نے ان دونوں کے لیے پیزا، برگر اور فرائز گھر پر ہی آرڈر کر دیے تھے۔ اتنی بدتمیز ہو اسوا، اتنا اچھا موقع مل رہا تھا عباس لالا کے ساتھ جانے کا، انکار کیوں کر دیا؟ اور مجھے پتا ہے تمہارے سر میں کوئی درد نہیں ہے۔ وہ تو اس کے سر پر جا کر پھٹ پڑی تھی۔ یار زوہا، تمہیں پتا تو ہے وہ مجھے دیکھتے ہی غصے میں پاگل ہو جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے ساتھ دوبارہ کوئی بدتمیزی کرے۔ یار وہ تمہارے ساتھ کیوں بدتمیزی کریں گے؟ بیوی ہو تم ان کی۔ اچھا چھوڑو نا، ہم پھر کسی دن چلے جائیں گے، بلکہ میں تمہیں لے جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تمہارے اس کھڑوس لالا کے ساتھ تو میں بالکل بھی نہیں جاؤں گی۔ بری بات ہے اسوا، تم میرے لالا کو اس طرح نہیں کہہ سکتی۔ زوہا اب اس سے ناراض ہو چکی تھی، اور اسوا نے تکیا اٹھا کر زور سے اس کے منہ پر پھینکا تھا۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اس پر بھی تکیا اچھالنے لگی تھی۔ تبھی ملازمہ ان کے کمرے میں آئی تھی، اس کے ہاتھ میں پیزا اور برگر کے باکسز تھے۔ دیکھا لالا کو تمہارا کتنا خیال ہے؟ تمہارے لالا کو ہمارا خیال نہیں ہے، نانوں کو ہمارا خیال ہے۔ اسوا اس کی تصحیح کرنا بھولی نہیں تھی۔ جو بھی ہے چھوڑو ان باتوں کو، پیزا کھاتے ہیں۔ زوہا اور اسوا تو پیزے پر جیسے ٹوٹ ہی پڑی تھی۔ زوہا کی نانوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ زوہا اپنی ماما اور دونوں چچیوں کے ساتھ اکاڑا چلی گئی تھی۔ گھر میں صرف فاطمہ بیگم اور اسوا ہی بچی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اسوا کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، اس وجہ سے اسوا ان کے ساتھ نہیں جا سکی تھی، ورنہ وہ بھی ان کے ساتھ ہی چلی جاتی، اور اسوا کی وجہ سے فاطمہ بیگم بھی گھر پر رک گئی تھیں۔ فاطمہ بیگم نے ڈاکٹر کو بلا کر اس کے پاؤں کو چیک کروایا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ہلکا سا مسل پین ہے، ٹھیک ہو جائے گی، مگر رات تک اس کا پاؤں بالکل سوج گیا تھا۔ نانو یہ تو زیادہ سوج گیا ہے، اور اب مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا۔ اسوا اپنے پاؤں کی حالت دیکھ کر رونے لگ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا میرے بچے، میں ابھی عباس کو بلاتی ہوں، تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ فاطمہ بیگم عباس کو بلا کر لائی تھی۔ عباس، اسے سہارا دے کر گاڑی تک لے کر جاؤ، ہمیں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ مگر دادو آپ کیسے جائیں گی؟ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں اسے اکیلے لے جاتا ہوں۔ مگر بیٹا تم اکیلے کیسے لے کر جاؤ گے؟ دادو آپ فکر نہ کریں، میں اسے لے جاؤں گا، آپ گھر پر ہی رکیں، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ اتنی رات تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ آپ سو جائیں، فکر نہ کریں، میں اس کا دھیان رکھوں گا۔ عباس نے اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے تو پاؤں بالکل زمین پر لگایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ عباس اس کے لیے ویل چیئر لے کر آیا تھا اور اس پر بٹھا کر گاڑی تک لایا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے پاؤں پر پلستر کر دیا تھا اور اگلے کچھ دن مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا تھا۔ تقریباً رات کے 11 بجے وہ اسے واپس لے کر آیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا پاؤں بالکل سیدھا رکھنا ہے، ٹانگ بالکل بھی ہلنے نہ پائے، مگر نیند میں اسوا بار بار اپنا پاؤں ہلا لیتی تھی، اور پھر درد کی ٹیز سے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ عباس اس کے بیڈ کے قریب کرسی رکھے بیٹھا تھا، اور پوری رات وہ اس کی ٹانگ کو سیدھا رکھ کر بیٹھا رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد وہ جا کر اپنے کمرے میں سویا تھا، کیونکہ اب فاطمہ بیگم اسوا کے پاس آ چکی تھی۔ فاطمہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اسوا کو اس حالت میں دیکھ کر۔ فاطمہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ زوہا کو کال کر کے واپس بلا لیتی ہیں، مگر اسوا نے منع کر دیا تھا۔ اگلی 3-4 راتوں تک عباس پوری رات اس کے پاس بیٹھ کر گزارتا تھا، مگر ان دونوں نے آپس میں ایک بھی بات نہیں کی تھی۔ اسوا جو عباس کی پہلے سے ہی دیوانی تھی، اس کی دیوانگی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ زوہا واپس آ چکی تھی، مگر اس کی ماں ابھی تک وہیں تھی۔ آئی ایم سوری یار، میں آ نہیں سکی، اور تم اتنی تکلیف میں رہی ہو، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، ورنہ میں دوسرے ہی دن واپس آ جاتی۔ زوہا تو اس کی حالت دیکھتے ہی تڑپ سی گئی تھی۔ ارے تم آ کر کیا کرتی؟ اور ویسے بھی تمہاری نانوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مجھے تو تم لوگوں کے ساتھ جانا چاہیے تھا، مگر میں اپنا ہی مسئلہ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ نانوں کی 40ویں پر تم بھی چلنا ہمارے ساتھ، اور وہ چاروں چڑیلیں بھی آ جائیں گی، شاید تب تک۔ اس وقت اب ان لوگوں کے نام سنتے ہی منہ کے زاویے بگاڑنے لگ جاتی تھی، اور اگلے کچھ دن بعد ہی وہ لوگ بھی آ چکے تھے، اور ان سب کے آنے سے تو گھر میں پھر سے رونق لگ گئی تھی۔ اس بار زوہا کے لیے وہ چاروں ہی بیگ بھر بھر کے شاپنگ کر کے لائی تھیں، اور اب پورے گھر میں وہ شاپنگ پھیلائے ان کی بھی ایک ایک چیز کھنگال رہی تھیں۔ ان چاروں سے انہوں نے ٹرپ کی ایک ایک بات پوچھی تھی، کہاں گئے، کدھر سے کھانا کھایا، ایک ایک چیز وہ ان سے قرید کر پوچھ رہی تھی۔ شیزا کی طبیعت خراب تھی اور چیک اپ کروانے پر ڈاکٹر نے اسے خوشخبری بتا دی تھی،
اور اتنی بڑی گڈ نیوز پر باقی 5 لڑکیاں تو خوشی سے پاگل ہو گئی تھیں۔ وہ تو شیزا کو چھیڑ چھیڑ کر اس کی ناک میں دم کیے ہوئے تھیں اور ساتھ میں اس کے نخرے بھی اٹھائے جا رہے تھے۔ اس کی من پسند چیزیں لائی جا رہی تھیں، کوئی اس کے لیے پاستا بنا کر لا رہی تھی تو کوئی اس کے لیے نوڈلز بنانے میں مصروف تھی۔ میشا، اسوا اور زوہا، ان تینوں نے تو بیبی کے لیے شاپنگ بھی کر لی تھی اور وہ ساری ان کو دیکھ کر ہنستی تھیں، اور شیزا کے ساتھ ہی اللہ نے میشا کو بھی خوشخبری دے دی تھی۔ گھر میں چاروں طرف خوشی کا سماں تھا۔ اب اسوا اور زوہا ماہا اور عیشا کی طرف دیکھ رہی تھیں، بلکہ ایک دن تو وہ ان دونوں کو پکڑ کر بیٹھ گئی تھی کہ آخر تم دونوں ہمیں خوشخبری کب سناؤ گی، اور وہ بیچاریاں ایک دوسرے کا منہ تک رہی تھیں۔ ارے بھائی، اس میں ہم دونوں کیا کریں، یہ تو اللہ کی دین ہے، وہ جب جسے چاہے نواز دے۔ دیکھو بھائی، ہم کچھ نہیں جانتی، ہم چاہتے ہیں جیسے تم چاروں کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی ہیں ایسے ہی تم چاروں کے بیبیز بھی ایک ساتھ ہی آئیں۔ زوہا کی اپنی ہی منطق تھی، جس پر ماہا نے اسے کھینچ کر کشن دے مارا تھا۔ تم چھوٹی ہو تو چھوٹی ہی رہو، زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں جتنی تم لوگوں نے مجھے سمجھا ہوا ہے۔ مجھے نہیں پتا، بس میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، تم چاروں کے بچے ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ اور اس کی یہ بات سن کر وہ ساری حلق پھاڑ کر ہنسنے لگ گئی تھی۔ ویسے زوہا، اب تمہارے بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ میشا کو اچانک سے کچھ یاد آیا تھا تو وہ معنی خیزی سے بولی تھی، مگر زوہا کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب تھوڑے دن رہ گئے ہیں؟ کیا میں مرنے والی ہوں؟ ارے بھائی، تم مرنے والی نہیں ہو، اس گھر سے اپنے پیا گھر سدھارنے والی ہو۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں کہیں نہیں جا رہی۔ اور زوہا کے لیے چونکہ اب گھر میں اور کوئی لڑکا تو بچا نہیں تھا، تو اس لیے اس کی شادی اس کے ننیال میں ہی ہونی تھی۔ اس کی خالہ کا بیٹا دانیال، جو ادھر لاہور میں ہی رہتا تھا، اس کے ساتھ میں نے کل چاچی جان کو بات کرتے سنا ہے۔ وہ ماما کو بتا رہی تھی کہ تمہاری خالہ نے اپنے بیٹے دانیال کے لیے زوہا کا رشتہ مانگا ہے، اور گھر میں باقی کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو بیٹا، بہت جلد اب تم بھی میاں والی بننے والی ہو۔ اس پر زوہا کے چہرے کے رنگ اڑ گئے تھے اور وہ تو باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ کیا ہو گیا زوہا، تم رونے کیوں لگ گئی ہو؟ یار، میں نے تم لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جانا، کہیں بھی نہیں، اسی لیے تو میں کہتی ہوں میں نے شادی نہیں کرنی۔ یار، اتنی دور تھوڑی نہ جانا ہے، ادھر لاہور میں ہی تو ہے، اور تم روز آیا کرنا، بلکہ ہم ادھر چلے جایا کریں گے، اور دانیال بہت اچھا لڑکا ہے، دیکھنا شادی کے بعد تم نے ہمیں ویسے بھی بھول جانا ہے، یہ صرف ہمیں دکھانے کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ عیشا نے اس کی آنسوؤں پر چوٹ کی تھی، جس پر باقی سب ہنسنے لگی تھی، اور زوہا پیر پٹکتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اور اگلے چند دنوں میں ہی زوہا کا دانیال کے ساتھ رشتہ طے ہو گیا تھا، اور گھر میں ان کی منگنی کی تقریب رکھی گئی تھی۔ پنک کلر کی بھاری کامدار میکسی پہنے، پنک کلر کی جیولری پہنے، وہ بالکل گلابی پری ہی لگ رہی تھی۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم ہوئی تھی اور زوہا اور دانیال ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ایک پرفیکٹ کپل لگ رہے تھے۔ باقی چاروں لڑکیاں بھی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ آ کر ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کر رسم میں شامل ہوئی تھیں، اور اسوا دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہوئی تھی، اور اسے یہاں پر عباس کی کمی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چاروں کیسے اپنی بیویوں کا خیال رکھتے تھے، اور ایک عباس تھا، کتنے کتنے دن وہ اسے اپنی شکل تک نہیں دکھاتا تھا۔ کبھی کبھی تو اس سے اتنے اچھے طریقے سے بات کرتا تھا کہ اس وقت وہ لگتا تھا اس سے اچھا دنیا میں ہے ہی نہیں، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سے اپنے خول میں سمٹ جاتا تھا۔ نہ جانے وہ کیسا انسان تھا، اور اس وقت تو وہ بھی اب اس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس سے بات چیت کم کرتی تھی، اور اسوا نے اکیلے ہی زوہا کے ساتھ بیٹھ کر رسم کی تھی، کیونکہ عباس مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا۔ ایسی بھی کیا مصروفیت، باقی بھی تو لڑکے ہی ہیں، ان کو اپنی بیویوں کا خیال ہے، مگر ان کو میرا بالکل بھی خیال نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے زوہا کا گال چومتے اٹھ گئی تھی۔ تبھی وہ اندر آیا تھا اور اسوا کو اس نے رسم کر کے اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسوا کے ساتھ بیٹھ کر رسم کرے گا، مگر اسوا پہلے ہی رسم کر چکی تھی تو اب اس کا یہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ وہ پھر سے واپس چلا گیا تھا۔ وہ مہمانوں میں مصروف تھا جب کھانا کھاتے وقت اسوا کی نظر عباس پر پڑی تھی، اور تبھی عباس نے بھی اسوا کی طرف دیکھا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے اسوا کی نظر عباس کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے آپ پر قابو پاتی اس سے نظریں پھیر گئی تھی۔ وہ دونوں ہی دل میں ایک دوسرے سے ناراض تھے، مگر کوئی بھی آگے بڑھ کر اس ناراضگی کی کھوکھلی دیوار کو گرانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس دن وہ صبح صبح لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب ایک گاڑی گھر کے گیٹ کے اندر آئی تھی، اور ایک لڑکا اور لڑکی گاڑی سے باہر نکلے تھے، اور سامنے ہی اسوا کو دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے قریب آئے تھے۔
ارے اسوا کیسی ہو؟ اور اپنے کلاس فیلو جیمی اور ٹینا کو سامنے دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ کیسا لگا ہمارا سرپرائز؟ جیمی اس کے گلے سے لپٹا تھا اور اس اچانک افتاد پر وہ حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے جیمی کو خود سے دور کرنا چاہا مگر وہ تو اس کے گلے سے ایسا لپٹا کہ دور ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسوا، ہم نے تمہیں کتنا مس کیا، تم تو یہاں آ کر ہمیں بھول ہی گئی ہو۔ پھر تمہارے ڈیڈ سے ہم نے تمہارا ایڈریس لیا اور سوچا کیوں نہ تمہیں سرپرائز دیں، مگر اس وقت اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی کیونکہ جب جیمی اس کے گلے لپٹا کھڑا تھا تبھی باہر سے عباس خان جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ ہاں بہت اچھا لگا مجھے تم لوگوں سے مل کر، وہ بمشکل بولی تھی۔ اب ہم کچھ دن تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، ادھر ہی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور۔ اسوا نے بانو کو آواز دی اور ملازمہ کے ساتھ ان دونوں کو گیسٹ روم میں بھیجا تھا۔ عباس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بھی جا کر اسوا کا منہ توڑ دیتا۔ اسوا چند قدم چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ عباس، وہ میرے کلاس فیلوز۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ عباس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اسوا تو پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اسوا کتنی دیر تک وہاں سے ہل نہ سکی تھی مگر عباس اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ خود کو سنبھالتی وہ کمرے میں آئی تھی۔ اس نے زوہا کو اپنے دوستوں کے آنے کا بتایا تھا اور خود وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمال خان نے اصغر خان کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ اسوا کے دوست آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کی خاطر میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اگلا ایک ہفتہ وہ لوگ وہیں رہے تھے۔ ایک ہفتہ رہ کر جیمی اور ٹینا واپس چلے گئے تھے، اس سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ جلدی واپس آ جائے گی، اور اسوا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی، وہ واپس چلی جائے گی کیونکہ عباس اور اسوا کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا، اور اس نے اپنا یہ فیصلہ جا کر اپنی نانو کو سنا دیا تھا۔ نانو، میں عباس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور یہاں بھی نہیں رہوں گی، میں واپس جا رہی ہوں۔ مگر یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا آ رہے ہیں، وہ تمہاری شادی کی ڈیٹ فائنل کر چکے ہیں، اور پہلے تک تو سب ٹھیک تھا، اچانک کیا ہوا ہے؟ فاطمہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ نانو، اس سے بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اسوا نے فاطمہ بیگم کو ساری بات بتا دی تھی، اور سب کچھ سنتے ہی فاطمہ بیگم کو اپنے پوتے پر بہت غصہ آیا تھا۔ اسوا وہیں بیٹھی تھی جب فاطمہ بیگم نے عباس خان کو بلاوا بھیجا تھا، اور عباس جیسے ہی کمرے میں آیا تھا فاطمہ بیگم بیڈ سے کھڑی ہوئی تھیں اور ایک زناٹے دار تھپڑ عباس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ وہ تو اپنی دادو کو اتنے غصے میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے آج تک فاطمہ بیگم کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی عباس؟ تم نے میری پھول سی بچی پر ہاتھ اٹھایا، تم ہوتے کون ہو؟ کیا تمہیں میں نے یہ حق دیا ہے کہ تم اس پر ہاتھ اٹھاؤ؟ آج تک میرے بیٹوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر جائیں، اور تمہاری یہ جرت، تمہارے یہ، میں ہاتھ کاٹ کر نہ پھینک دوں جس ہاتھ سے تم نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ ابھی اور اسی وقت اسوا سے معافی مانگو۔ اور عباس خان نے بلا چون چرا کی اسوا سے معافی مانگی تھی۔ نانو، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی، مجھے لندن واپس جانا ہے، آپ میری ٹکٹ کروا دیں، میں واپس جا رہی ہوں کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ عباس، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ دادو، میں خود بہت شرمندہ ہوں مگر اس وقت میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ عباس، میں نے تمہیں نکاح سے پہلے کمرے میں بلا کر یہی سمجھایا تھا نا کہ وہ باہر کے آزاد ماحول میں پلی بڑی ہے، اسے پیار سے اپنے رنگ میں ڈھالو گے تو ڈھل جائے گی۔ اور کیا تم نے یہ بات محسوس نہیں کی کہ وہ کیسے خود کو ہمارے ماحول میں ڈھال رہی ہے؟ تمہیں لگتا ہے مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ مجھے سب نظر آتا ہے۔ اسوا خود کو بدلنے میں ہلکان ہوئے جا رہی ہے اور تمہارے نخرے دن بدن آسمان کو چھوتے جا رہے ہیں۔ دادو، آئی ایم سوری، مجھے اس وقت بہت غصہ آیا تھا جب وہ ایک 2 ٹکے کا لڑکا اس کے قریب آیا تھا، تو اس 2 ٹکے کے لڑکے کی ٹانگیں توڑ دیتے، میں اف بھی نہ کرتی۔ تم نے میری پھول سی بچی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ دادو تو اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر دادو کے گلے سے لپٹ گیا تھا۔ میں خود بہت شرمندہ ہوں آپ لوگوں سے، جب سے میں نے اسوا پر ہاتھ اٹھایا ہے میں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکا، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ مجھ سے معافی نہیں، اس سے معافی مانگو، اور اگر اسے پاکستان میں روک لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ عباس خان میں تم سے زندگی بھر بات نہیں کروں گی۔ دادو، میں اسے روک لوں گا، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اسے منا لو، اگر وہ راضی ہو جائے تو میں بھی تم سے راضی ہو جاؤں گی۔
اور وہ پہلی دفعہ اسوا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ گھر میں اس حادثے کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسوا کے کمرے میں زوہا بیٹھی ہوئی تھی، تبھی عباس خان کمرے میں آیا تھا اور وہ حیران ہو گئی تھی۔ زوہا، تھوڑی دیر باہر جاؤ، مجھے اسوا سے بات کرنی ہے۔ زوہا تو لمحہ ضائع کیے بنا وہاں سے کھسک گئی تھی۔ عباس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا اور اس کے قریب آیا تھا۔ میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی، اور آپ مجھے مجبور بھی مت کریں کہ میں کوئی تماشا کروں۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی اور معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسوا، میں سچ میں شرمندہ ہوں۔ کیا کروں میں آپ کی شرمندگی کا؟ اچار ڈالوں؟ آپ نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے۔ میں سنا کرتی تھی کہ پاکستان میں مرد اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اب تو مجھے اس بات کا تجربہ ہو گیا ہے۔ نفرت ہو رہی ہے اپنے وجود سے۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے آپ کے لیے، مگر آپ کو میری کوئی بات نظر آئے تب نا۔ آپ کی انا کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ اس سے آگے آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ یہاں آنے کے بعد میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی رابطہ بھی نہیں رکھا۔ وہ آیا اور اچانک آ کر میرے گلے لگ گیا۔ میں نے اسے دعوت نہیں دی تھی، اور آپ کو یہ نظر آ گیا۔ آپ کو وہ نظر نہیں آیا جو میں نے اسے فوراً خود سے دور کر دیا تھا۔ آنسو کتار در کتار اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، اور پھر روتے روتے اسوا کی ہچکی بند گئی۔ یہاں عباس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اس نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اسوا نے شدت سے خود سے اسے دور کرنا چاہا، مگر عباس خان کی گرفت مضبوط تھی، اور آخرکار وہ بھی اس کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رو دی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں مسلسل ہاتھ پھیر رہا تھا۔ مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے الفاظ میری غلطیوں کی تلافی نہیں کر سکتے۔ مجھے احساس ہے شروع دن سے لے کر آج تک میں نے ہمیشہ تمہیں ہرٹ ہی کیا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں۔ ہم پاکستانی مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں پر غیر مرد کا سایہ بھی برداشت نہیں کرتے، اور وہ عورت جو ہمارے دل پر قبضہ کر لے اسے تو ہم 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے کی کوشش میں ہوتے ہیں۔ اس دن جب تم وہ اتنے بورڈ لباس میں میرے کمرے میں آئی تھی تو گھر میں اور بھی لڑکے ہیں۔ اگر اس حالت میں تمہیں کوئی اور دیکھ لیتا، اس سوچ نے میرے دماغ کو بالکل معاف کر دیا تھا، اور میں تم سے غصے میں اس قدر بدتمیزی کر گیا۔ مگر اسوا، اس دن نہ جانے کیسے میرا ہاتھ اٹھ گیا، مگر یقین مانو میں نے اپنے اس ہاتھ کو جتنی ہو سکے سزا دی ہے۔ عباس نے اسے اپنے ساتھ لگائے ہی دایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا تھا، اور اس کے ہاتھ کی حالت دیکھ کر اسوا تڑپ گئی تھی۔ پلیز مجھ سے دور مت جاؤ، میرے پاس رہو۔ جیسے تم نے خود کو میری پسند میں ڈھالا ہے ویسے میں بھی تمہارے رنگ میں رنگ جاؤں گا۔ بس دور جانے کی باتیں مت کرو۔ اور اسوا کی تو نظریں اس کے ہاتھ پر جمی رہ گئی تھیں۔ عباس خان نے جھک کر اس کے اسی گال پر اپنے لب رکھے تھے اور اسے دوبارہ سے اپنے سینے میں سمیٹ لیا تھا، اور وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے سینے سے لگی رو دی تھی۔ کمال خان آ چکے تھے۔ ان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ کمال خان نے اپنی بیٹی کی شادی میں کسی چیز کی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اسوا عباس خان کے تھپڑ کے لیے اسے اتنی آسانی کے ساتھ معاف تو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس کا دل ہی جب اسے بغاوت کر رہا تھا تو وہ کیا کرتی۔ اس دن اسوا کی مایوں تھی، اور مایوں کے بعد عباس خان سے اس کو مکمل پردہ کروایا جانا تھا۔ مایوں میں اسوا مکمل پردے میں تھی۔ عباس خان جو اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب تھا، مگر اس کو مایوسی ہوئی تھی۔ تب عباس نے اپنی عادت کے بالکل برعکس جا کر زوہا کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور زوہا سے فرمائش کی تھی، اور اس کی بات پر زوہا کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ بھلا عباس لالا بھی اس طرح کی فرمائش کر سکتے تھے؟ سب عورتیں لان میں گانے بجانے میں مصروف تھیں۔ اسوا کو اٹھا کر زوہا اپنے کمرے میں لے آئی تھی، جہاں عباس خان پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پیچھے دروازہ بند کر دیا تھا۔ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ نانوں نے کہا ہے شادی تک ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں اس طرح کی کسی فضول رسم کو نہیں مانتا۔ تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ دیکھیں، یہ غلط ہے۔ عباس خان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، اور اسوا تو دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اسوا، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو؟ یہ بات سچ تھی۔ اسوا پہلے سے بہت بدل گئی تھی۔ وہ پہلے کی طرح ہنستی نہیں تھی۔ وہ اپنی شادی پر خوش تھی، مگر عباس کو کہیں نہ کہیں کچھ کمی محسوس ہو رہی تھی، اور اسی بارے میں آج بات کرنے اس کے پاس آیا تھا۔ اسوا، کیا تم نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا؟ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے عباس، مگر کیا؟ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔
دل کی بات آخر کار زبان پر آ ہی گئی تھی۔ کیوں ڈر لگتا ہے اسوا؟ میں بچپن سے تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں۔ مجھے لگتا تھا میرے اور تمہارے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں اس رشتے پر خوش نہیں تھا، مگر نکاح کے بعد آہستہ آہستہ تم میرے دل پر قبضہ جمانے میں کامیاب ہو گئی۔ غصہ، نفرت، ضد، انا، اس طرح کے سارے جذبوں پر ایک جذبہ حاوی ہوتا ہے، محبت، اور عباس خان تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ I love you so much اسوا۔ عباس اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے جذب سے بولا تھا اور اسوا نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا دی تھی۔ اس کی صدا پر عباس خان کا دل بے قابو ہوا تھا اور وہ اسے اپنے سینے میں سمیٹ گیا تھا۔ اسوا کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا کہ جو مرد ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے دوسری دفعہ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ مگر عباس خان نے اپنی محبت کا عملی ثبوت دے دیا تھا۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور ان 5 سالوں میں عباس خان نے اسوا کو ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھا تھا۔ اسوا ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی اور ابھی تک عباس خان کی محبت میں اس کے لیے کمی نہیں آئی تھی، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عباس خان کی محبت میں اس کے لیے اضافہ ہی ہوا تھا، اور یہ عباس خان کی محبت ہی تھی جس نے اسوا کے دل سے وہ آخری ڈر بھی نکال دیا تھا۔